آپ کو زندگی میں اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہونے والے تھے، آپ نے اسے ترک کر دیا۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی پیشر میں ہوتا ہے تو وہ بہت سارے کام کرنے سے بچ جاتا ہے، بہت سارے غلط کام وہ نہیں کرتا، لیکن جیسے ہی پانی لگنے والا ہے اچانک وہ کنواں کھودنا بند کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غالباً آج رمضان کا آخری روزہ ہے، کیونکہ سعودی میں چاند دکھ چکا ہے۔ ممکن ہے کہ آج ہمارے یہاں بھی چاند دکھ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک اور روزہ مل جائے اور پیر کی بجائے منگل کو عید رہے۔ آج جو ہے میں صرف یہ میسیج دینے آیا ہوں کہ اگر ہم نے اس رمضان کو ویسے نہیں گزارا ہے جیسے کہ اسے گزارنا تھا، اس میں ہم سب لوگ شامل ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو میں نے ایک قصہ پڑھا تھا علم کے تعلق سے۔ ایک شاگرد نے اپنے مرشد سے سوال کیا کہ مجھے چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، جو بھی علم حاصل کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی ہے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ تم جو کھانا کھاتے ہو تو اس کا کچھ حصہ جو ہے اس سے گوشت بنتا ہے، کچھ خون بنتا ہے، مختلف چیزیں اس کی ہوتی ہے۔ اس طرح سے علم بھی جو ہے وہ دھیرے دھیرے تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ کچھ علم جو ہے وہ تمہاری یادداشت کو بڑھاتا ہے، کچھ علم تمہاری لاجیکل پاور کو بڑھاتا ہے، منطقی سمجھ کو بڑھاتا ہے، کچھ علم جو ہے تمہیں حکمت عطا فرماتا ہے، کچھ تمہارے دل کو صاف کرتا ہے، کسی سے تمہاری زبان صاف ہوتی ہے، تمہاری بات چیت کرنے کا لہجہ صاف ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ صاف ہوتا ہے۔ جو ہم روزے رکھتے ہیں اسے بھی اسی مثال سے سمجھیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اس رمضان سے اور ہمارے روزے سے بالکل بھی فائدہ نہیں ہوا ہے، ہمیں تبدیلی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ شروع میں نماز باجماعت نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن اینڈنگ میں انہیں احساس ہوا کہ رمضان جا رہا ہے تو انہوں نے باجماعت نماز پڑھنی شروع کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے تلاوت نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے تلاوت شروع کر دی۔ رمضان کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا، روزہ کبھی بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے کچھ لوگ بہت اچھے سے رمضان گزارتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جب وہ کسی پیشر میں ہوتا ہے تو وہ بہت سارے کام کرنے سے بچ جاتا ہے، بہت سارے غلط کام وہ نہیں کرتا۔ تو رمضان کا بھی پریشر ہوتا ہے۔ رمضان شروع ہوتے برابر ہم میں سے کئی لوگوں پر، بلکہ اکثر مسلمانوں کی آبادی پہ ایک طرح کا پریشر ہوتا ہے کہ وہ جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ایک ان کی لائف سٹائل چلتی ہوتی ہے جو کہ اسلام کے خلاف ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہوتی ہے، اسے ترک کر دیتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں رمضان گزارتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہونے والے ہوتے ہیں، عید کا چاند نظر آتا ہے، تو اس گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ان کا نفس جو ہے بے چین ہو جاتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ تم نے فلاں کام، فلاں گناہ تم نے ایک مہینے سے نہیں کیا، تو اب اسے کرنا چاہیے، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو ایک تو نفس ہمارا پریشرائز کرتا ہے ہمیں کہ رمضان کا پریشر ہٹ چکا ہے، اور شیطان آزاد ہو جاتا ہے، تو شیطان بھی ایک طرح سے جیک کا کام کرتا ہے کہ ہم اس گناہ کو کریں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ ایسے ہی ہو گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ پانی کے لیے کنواں کھودے اور وہ کھودتے چلے جائے، لیکن جیسے ہی پانی لگنے والا ہے اچانک وہ کنواں کھودنا بند کر دے۔ ایک دوسری مثال بھی اس کے لیے ہے کہ آپ نے ایک جم جوائن کیا اور وہاں جا کر آپ نے ایکسرسائز سٹارٹ کی، الگ الگ مووز آپ نے کیے، اور جب ایسا ہونے والا تھا کہ آپ کی جو مسلز جو ڈیولپ ہونے والی تھی، آپ کو اس جم کا فائدہ ہونے والا تھا، آپ نے اچانک اسے چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی رمضان کا معاملہ بھی ایسی ہے کہ آپ لگاتار ایک مہینے کوئی چیز کر رہے ہیں، کوئی پازیٹیو چیز کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ کو زندگی میں اس کے پازیٹیو اثرات مرتب ہونے والے تھے، آپ نے اسے ترک کر دیا۔ تو اس چیز سے بچے، شیطان کے بہکاوے سے بچے اور اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں۔ اکثر یہ چیز ہم میں سے ان لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے جو رمضان کو رمضان کے لیے سمجھتے ہیں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ صرف رمضان کے لیے ہے، باقی کے عرصے کے لیے نہیں ہے۔ تو دراصل یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رمضان سال کے 11 مہینے کے لیے ہے، آپ کی ایک طرح سے ٹریننگ ہو رہی ہے تاکہ سال کے 11 مہینے آپ اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق چلیں۔ تو رمضان کو صرف رمضان کے لیے نہ سمجھیں، رمضان آپ کی زندگی کے 11 مہینے کے لیے ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر چلیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے جو فائدے آپ کو ملے ہیں، جو آپ کی روحانیت کے اندر میں اور آپ کی جو فزیکل، آپ کی فٹنس کے اندر میں آپ کو جو مادی فائدے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ
आफ्टर रमज़ान भी वो फ़ायदे से आप फैज़याब होते रहेंगे। रमज़ान में रूहानी फ़ायदों के साथ मादी फ़ायदे भी होते हैं, हमारे जिस्म को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। गैर महसूस तरीके से जिस तरह से हमारी रूहानियत में तब्दीली आती है, हमारे जिस्म में भी तब्दीली आती है। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम इसे मेंटेन करें और बिना टाइम टेबल बनाए, विदाउट डिसिप्लिन हम इस तब्दीली को बनाए नहीं रख सकते। अगर हम इस तब्दीली को, इस पॉजिटिव तब्दीली को कायम रखना है तो हमें कुछ ना कुछ टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप लिस्ट बनाइए कि हमें आफ्टर रमज़ान वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस रमज़ान में हमने की, इसके पहले हम नहीं कर रहे थे और अब हमने की, और आगे भी हमें इसे जारी रखना है। तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिविटी आएंगी। आज के इस वीडियो मैसेज में जितनी बातें मैंने की है, अल्लाह हम सभी को उस पर अमल करने की तौफीक दे और सबसे पहले मुझे उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने वीडियो बनाई इसलिए ताकि मैं भी इसे देखकर मोटिवेट हो सकूं। तो मेरे दोस्तों, दुआ में याद रखिए कि इस रमज़ान के बाद भी अल्लाह ताला हमें उसके रज़ा के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। दरबार तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर, हम भी बेबस न